ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ خرگوش نے درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنایا ہوا تھا اور گھر کے اندر سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ کھانے کو تازہ گاجریں، ٹماٹر، پھل اور پینے کے لیے پانی موجود۔ خرگوش نے گھر میں اپنا کھانے پینے کا کافی سارا سامان جمع کیا ہوا تھا۔ خرگوش کا بیٹا بہت شرارتی تھا، ہر وقت اپنی منمانی کرتا۔ اس دفعہ جنگل میں بارش نہ ہوئی اور سارے کھیت سوکھ گئے۔ گھر میں جتنا بھی کھانے کا سامان تھا دھیرے دھیرے وہ سب ختم ہو گیا۔ ایک دن ننھا خرگوش باہر کھیل رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے کھیت میں ایک گاجر ملے۔ ننھا خرگوش نے وہ گاجر اٹھائی، وہ خوشی سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ وہ جا کے اپنے ابو کو بتائے گا، تو راستے میں ایک ہرن آئی۔ بیٹا یہ گاجر مجھے دے دو، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، یہ گاجر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ ننھے خرگوش کو اس پہ ترس آ گیا اور اس نے اسے گاجر دے دی۔ جیسے ہی ننھے خرگوش نے اس ہرن کو گاجر دی، وہ ایک سنہری پری میں بدل گئی۔ ننھے خرگوش، میں تمہاری رحم دلی پہ بہت خوش ہوئی ہوں، اور یہ ٹوکری، گاجروں سے بھری ہوئی ٹوکری میں تمہیں انعام پہ دے رہی ہوں، اور اب تمہیں کبھی بھی ضرورت پڑے گی تمہیں اس نیکی کے بدلے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ ننھا خرگوش بہت خوش ہوتا ہے اور وہ گاجروں سے بھری ٹوکری لے کے گھر کو چلا جاتا ہے اور جا کے اپنے ابو کو ساری بات بتاتا ہے۔ وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد وہ گاجریں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دن خرگوش آتا ہے اور آ کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا گھر میں کھانے کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، مجھے کھانے کی تلاش میں دوسرے گاؤں جانا پڑے گا، پر پیچھے سے تم نے دروازہ نہیں کھولنا، کوئی بھی آ جائے تم نے دروازہ بالکل نہیں کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ خرگوش کے جانے کے بعد یہ خبر بھیڑیے اور مگرمچھ کو ہو جاتی ہے کہ ننھا خرگوش گھر میں اکیلا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی بہترین ٹائم ہے جب ہم ننھے خرگوش کو گھر سے باہر نکالیں اور ہم اس کا شکار کریں۔ سب سے پہلے بھیڑیا دروازہ کھٹکاتا ہے۔ ننھا خرگوش پوچھتا ہے، کون؟ بیٹا میں ساتھ والے گاؤں سے تمہارے ابو کا دوست ہوں، مجھے اس نے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے، تم دروازہ کھولو تاکہ میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس لے چلوں۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میرے ابو نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ ہوں دروازہ نہیں کھولنا۔ بھیڑیا غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور دروازے پہ مارنا شروع ہو جاتا ہے، پر خرگوش دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر مگرمچھ دروازہ کھٹکاتا ہے۔ بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا چچا ہوں، اور میں تمہارے لیے ٹماٹر، گاجریں اور تازہ تازہ سلاد لے کر آیا ہوں، تم دروازہ کھولو۔ ننھا خرگوش دروازہ نہیں کھولتا اور مگرمچھ غصے سے اپنی پونچھ دروازے پہ مارنے لگ جاتا ہے، اور وہیں پہ سانپ آ جاتا ہے۔ سانپ بھی بہت دروازہ کھٹکاتا ہے، لیکن ننھا خرگوش دروازہ نہیں کھولتا اور سانپ گھر کے کسی ایک کونے سے اندر گھس جاتا ہے۔ ننھا خرگوش سانپ کو دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور کسی کونے میں دب کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی وقت گھر میں کہیں سے ایک بندریا بھی آ جاتی ہے۔ وہ سانپ اور ننھے خرگوش کے درمیان میں آ کھڑی ہو، اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی ہوتا ہے جس سے وہ سانپ کو مار کے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بھیڑیے اور مگرمچھ کو بھی مار دیتی ہے۔ مارنے کے بعد وہ ننھی بندریا اپنے اصل روپ پری کے روپ میں آ جاتی ہے۔ ننھے خرگوش، میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں دے دیا، اور میں تم سے بہت خوش ہوئی ہوں کہ تم اپنے باپ کی نصیحت پہ بھی تم نے عمل کیا۔ زندگی میں ہمیشہ بڑوں کو کہنا مانتے رہنا، ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رمیش اور سنیتا اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہوتا ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ رمیش روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہوئی۔ رمیش کے گھر کا ایک دروازہ گر گیا۔
ये सब देखकर वो सब बहुत परेशान हो गए। हाय, अब हम क्या करें? हमारे पास तो बस यही सर छुपाने की जगह थी। ये भी गिर गई, अब हम कहाँ जाएंगे? सनीता तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, हम यहाँ घर फिर से बना लेंगे। रमेश, हमने ये दीवार पहले कितनी दफा बनाई है, अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम मजबूत दीवार बना लें? दोनों आपस में काफी देर तक इसी बारे में बातचीत करते रहे। कुछ देर बाद उनका बेटा बोलता है। पापा, अगर हम इस घर की जगह घास का घर बनाएं तो कैसा रहेगा? पास वाले गांव में मेरे दोस्त के पापा ने भी घास का घर बनाया हुआ है। बेटा घास का घर? तुम घास का घर कह रहे हो? वो कैसा बनेगा? हम उसे कैसे बनाएंगे? पापा, मुझे पता है कि वो घर कैसा बनता है। मैंने अपने दोस्त का घर बनता देखा हुआ है। आप घास इकट्ठी करें, आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाना है। रमेश, उसकी बीवी और बेटा तीनों जंगल में जाते हैं ताकि घास इकट्ठी करें और उससे घर बनाए, पर उन्हें कहीं पे भी घास नहीं मिलती। पूरा जंगल सूखा हुआ होता है। तीनों घास की बहुत तलाश करते हैं पर उन्हें घास नहीं मिलती। हमें तो कहीं पे भी घास नहीं मिली। अब बहुत राहत होने वाली, अब हमें घर चलना चाहिए। हम फिर आएंगे, फिर तलाश करेंगे। अभी ये थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और इस जंगल में तो बहुत से खतरनाक जानवर भी हैं। अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाके तलाश करता हूँ। तुम दोनों घर जाओ, मुझे जंगल के हर हिस्से का पता है। मैं रोजाना यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आता हूँ। इसके बाद सनीता और उसका बेटा घर चले जाते हैं और रमेश दोबारा से घास की तलाश में लग जाता है। घास की तलाश करते करते वो जंगल के उस हिस्से में चला जाता है जहां आज तक कोई नहीं गया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। चलते चलते रमेश को एक जगह पर थोड़ी सी घास नजर आती है। वो जैसे उसके पास जाता है तो उस घास में से आवाज़ आती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। रमेश उसे अपने पूरे घर का हाल बता देता है और उस जादुई घास को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वो घर जाता है तो रमेश की बीवी और बेटा उस घास को देखकर कहते हैं, ये घास तो बहुत ही थोड़ी है, हम इससे इतना बड़ा घर कैसे बनाएंगे? हाँ पापा, ये तो बहुत ही थोड़ी है, हम इसे कैसे इतना बड़ा घर बनाएंगे? तुम सबको नहीं पता, ये जादुई घास है। चलो अब सो जाओ और इस घास का कमाल देखना। वो सब सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा घास होती है। फिर वो घास के दो घर बना लेते हैं और इसके साथ साथ वो दो घर और भी घास के बना लेते हैं। वो घास के घर बहुत खूबसूरत होते हैं। जब आसपास के लोग उस घर को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये घर तो बहुत खूबसूरत है, हमें ये घर खरीदने हैं। रमेश वो दोनों घर उनको किराए पर दे देता है। आहिस्ता आहिस्ता और घर उस जादुई घास से बना लेता है और वो उन सबको किराए पे दे देता है। इस तरह वो गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगता है।